السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے اور صحت سلامتی زندگی کے ساتھ۔ ہم سب نے آج ایک اور نئی صبح اور نئے سویرے کا آغاز کیا۔ ہمیں اپنے اللہ کے کرم کی بدولت، اپنے پروردگار کے احسانوں کے بدولت ہمیں ایک اور زندگی کا نیا دن دیکھنا نصیب ہوا کہ اگر اس کی رضا ہوتی تو ہماری اس نیند کو وہ دائمی نیند بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں پھر سے ایک موقع دیا کہ ہم اٹھیں، بیدار ہوں، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر سے اس کا شکر بجا لائیں۔ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم کتنے شکر گزار ہیں کہ اس مہربان پروردگار نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن دیکھنا نصیب کیا۔ ڈھیروں ڈھیر نعمتیں جو بکھری ہوئی ہیں ہمارے ارد گرد اور جن کو ہم کبھی ادراک نہیں کر پاتے ہیں، ان نعمتوں کا کہ ہمارے ارد گرد کتنی خوبصورت، کتنی پیاری نعمتیں ہیں، تو ہم ان پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان نعمتوں کا ادراک کرنے کی توفیق دے، دل سے ہمیں وہ بصیرت عطا کر کے ہم اس کی مہربانیوں کو، اس کی عطاؤں کو دیکھ سکیں انشاءاللہ العزیز، کہ وہ مہربان پروردگار ہمارے کہے بغیر ہی ہمیں ڈھیروں ڈھیر نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیے کہ ہم لوگ اس کا شکر ادا کریں گے یا ہم اس کو بدلے میں کچھ دیں، ہے نا؟ کتنا کرم ہے اس کا، کتنا رحم ہے اس پروردگار کا ہم پر، کہ اگر اس کا کرم ہم پر نہ ہوتا تو ہم شاید ایک قدم بھی نہ بڑھا پاتے، ایک سانس بھی نہ لے پاتے۔ تو اس ذات کا شکریہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کو جائیں نا، تو اس کی عیادت کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں، مطلب اس پر ظاہر نہ ہو، اپنے دل میں ہم خدا کا شکر بجا لائیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر تیری رضا ہوتی تو اس کی جگہ میں ہوتا، یعنی اس مریض کی جگہ میں ہوتا اور یہ میری عیادت کو آتا، تو پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا۔ کسی کی غربت دیکھو تو کہو پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا، ہے نا؟ کسی کی بھوک دیکھو، خدا کا شکر ادا کرو، اس کی مدد بھی کرو، ہے نا؟ کہ ہمیں پروردگار نے یہ ہمت دی، طاقت دی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں۔ تو کسی کی بھوک دیکھو، کسی کی غربت دیکھو، کسی کو بیماری میں دیکھو، خدا کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس مستحق کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں کسی پر ظاہر کیے بغیر کہ صرف رب ہماری آواز سنے، کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر تو نے ہمیں اس حال میں نہیں رکھا، ہم اس سے بہت بہتر جگہ پر ہیں اور تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہیلپ تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس نے ہمیں وسیلہ بنا لیا تاکہ ہماری یہ نیکی دنیا و آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو آج بدھ کا دن ہے، آج بدھ کے دن کی دعا کا ترجمہ ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ دعا کرنے کی توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، کہ اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ ایسی حمد ہے تیری کہ جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہ کر سکے۔ اے میرے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا، درست پیدا کیا، قضا و قدر بنائی، تو موت دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، تو بچاتا ہے، آزماتا ہے، اور عرش پر تیری حکومت ہے اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں مولا کہ جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار منقطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور وہ دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں۔ پس خدایا رحمت فرمان نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر، اور مجھے شفاعت نصیب فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے قرب سے محروم نہ فرما۔
اے میرے مولا کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود اس بدھ کے دن میری 4 حاجات کو پورا فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، اور میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور فرما، کہ بے شک تو جس پر چاہے اپنا لطف اور اپنا کرم فرماتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اس پروردگار کا شکر کہ اس نے ہمیں آج پھر سے دعا کرنے کی توفیق دی اور بدھ کا دن دیکھنا نصیب کیا۔ آج بدھ کا دن حضرت امام موسیٰ کاظم، ہمارے باب الحوائج، ہمارے 7ویں امام، ہماری 7ویں رب کی حجت، ان کا دن ہے، ان سے متوسل ہے، حاجات کی قبولیت کا دن ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن کی تمام تر رحمتیں، برکتیں اور آج کے دن کی تمام تر نعمتیں اور رحم ہمارے شامل حال فرمائے، اور آج کے دن میں جتنی بھی شر ہے، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ الہی آمین۔ سورہ یاسین کا ذکر آج کروں گی کہ اس سورت کی تلاوت جو ہے وہ بیماریوں سے نجات کا باعث بنتی ہے، شفائے کاملہ عطا فرماتی ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اور اس سورت کی تلاوت کرنے سے دنیا و آخرت کے لیے، یعنی صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی بہت خوب ہے۔ بے شک یہ اللہ کا کلام بابرکت کلام ہے، اور اس میں کسی قسم کا نعوذ باللہ کوئی شک نہیں ہے، اور ہر سورہ اپنے اندر ایک خوبی سمیٹے ہوئے ہے، ایک نہیں کئی خوبیاں سمیٹے ہوئے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ارلی مارننگ نماز فجر کے بعد کوشش کریں، کبھی کبھی ٹائم نہیں مل پاتا مصروفیات کی وجہ سے، لیکن کوشش ضرور کریں کہ ہم اسے فجر کے بعد ضرور تلاوت کریں، کہ جب ہم فجر کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پروردگار اس دن کی کاموں کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں۔ لیکن ذمہ داریاں تو خدا نے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں نا، ہم سب ایک وسیلہ ہیں، لیکن تو پروردگار کا حکم ہے، فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے سے دنیا و آخرت کی تمام بلیات دفع کر دی جاتی ہیں، مردوں کو عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اور اس سورہ کی تلاوت کا خاص وقت، یعنی آپ اینی ٹائم کر سکتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت آپ کے پاس وقت ہو، ٹائم ہو، فری ہو، فراغت ہو، کر سکتے ہیں، لیکن نماز صبح کے بعد اسپیشلی اس کا بہترین وقت ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ الحمدللہ کہ ہم سب کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کر سکیں، بہتر سے بہتر کر سکیں، جتنا اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مصلی پر نفلی عبادات کی صورت میں انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحت سلامتی اور زندگی کے ساتھ اپنی امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے تو ہمیں ہر چیز پرفیکٹ نظر آئے گی، ہمیں اپنی زندگی میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی جب ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم تو شاید اس کے بھی قابل نہیں تھے، ہم تو ان نعمتوں کے بھی قابل نہیں تھے جو پروردگار نے عطا کر دی ہیں۔ بے شک وہ مہربان ہے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی مہربانیاں ہم پر سدا رہیں، اور ہم اپنی نیکیوں میں بار بار حصہ ڈالتے رہے۔ الحمدللہ کل کی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تھینک یو سو مچ۔ الحمدللہ انشاءاللہ العزیز کل کی دعا کے ساتھ پھر ایک ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔